اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 90 بائے اردو داستان۔ بادشاہ خان جس قدر کبیدہ خاطر تھا پچھلے دنوں اتنا ہی خوش نظر آتا تھا۔ سب سے زیادہ دلخوش کن بات تھی کہ نعمان خان نے اس کا موقف قبول کر لیا تھا۔ بادشاہ خان نے بتایا تھا کہ اس کے مربی تہمانہ فرانہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقے کو پہاڑوں میں چھپے ہوئے معدنی وسائل کی مدد سے خوشحال بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا اپنا لالچ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تیل، تانبا، گیس اور فولاد حاصل کرنے کے لیے ان کی کمپنیاں ہمالیہ میں کام کریں اور ان کی کاوشوں سے جو کچھ حاصل ہو اس کی مناسب رائلٹی ادا کر دی جائے۔ اس طرح اس بڑے ملک کی ضروریات یہاں سے پوری ہونے لگیں اور یہ پہاڑی بستیاں ترقی یافتہ ملک کی شکل اختیار کر جائیں۔ مشرق وسطیٰ کی مثال سامنے رکھی گئی تھی۔ بادشاہ خان نے بتایا تھا کہ یہ حیثیت چونکہ ہماری مدد سے حاصل ہوگی، اس لیے مضبوط قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے پورے پہاڑی علاقے کی حکمرانی ہمیں سونپ دی جائے، اور اس سلسلے میں جو حکومت ہماری مدد کرے گی، لیکن اس کے لیے بہت سے کام کرنے ہوں گے اور راستے کی مشکلات دور ہوں گی۔ اس مضبوط علاقے کے حکمرانوں کا انتخاب اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے لیے وہ سب کچھ کیا جائے جس کا وہ خواہش مند ہے۔ بادشاہ خان نے نعمان خان کو بتایا تھا کہ احمق گل خان نے اس پروگرام کو پہاڑوں کے خلاف سازش تصور کیا تھا اور اس راز کو افشا کرنے دوڑ پڑا تھا۔ لیکن بابا خان، اس مفید کام کو راز رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا موجودہ حکومت پہاڑوں کی ترقی نہیں چاہتی؟ کیا جرگہ نظام اس پروگرام کی سفارش نہیں کر سکتا؟ اس میں تو سب کا فائدہ ہے۔ بے شک، لیکن حکومتوں کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں۔ بڑے ملکوں کی چپلش کے بارے میں تم جیسے زیرک نوجوان کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ کون جانے کون سی حکومت اس پروگرام سے اختلاف کرے اور اپنے طور پر اپنے پسندیدہ ملک کے مفاد میں کام کرنے لگے۔ اس طرح ہمارا مفاد مجروح ہوگا۔ اس وقت جب میری آتش غضب بھڑک رہی تھی اور میں تراب خان کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، میرے اس فیصلے میں مداخلت کی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ پہاڑوں میں امن و امان کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خوریزی حکومت کو اس میں متوجہ کر دے اور مجھے خاموشی اختیار کرنا پڑی تھی۔ لیکن نعمان خان، مستقبل میں کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہیں آگ کے سمندر سے گزرنا ہوگا۔ کون جانے وہ کون سی مہم تمہارے سپرد کریں کہ تم اس کے لیے خود کو تیار پاتے ہو۔ بابا خان، اپنے والد کی موت کے بعد میرے دل و دماغ میں مایوسی سی گھر کر گئی تھی۔ ہم نے یتیموں کے انداز میں پرورش پائی تو آپ کی محبت اور عنایت ہمیں کبھی کسی مشکل کا شکار نہ ہونے دیا، لیکن وہ احساس ہمارے سینوں میں جاگزی رہا۔ پھر آپ نے ہمارے دلوں میں انتقام کی شمع روشن کی۔ ماں اس کے خلاف تھی اور بابا خان بعد میں۔ سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ ہم لوگ بزدل ہیں بابا خان، ہمیں سرپرست کی کمی محسوس ہوتی رہی ہے، اور جب یہ کمی پوری ہو گئی آپ نعمان خان کو کسی طور کم نہیں پائیں گے۔ میں جانتا ہوں نعمان خان، بہرحال آج رات کو ہمیں مقامی انچارج کے پاس پیش ہونا ہے۔ اس میٹنگ میں تمہارے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ میں تیار ہوں بابا خان۔ کس وقت چلنا ہوگا؟ رات کو 9 بجے جو مہم تمہارے سپرد کی جائے گی اس کی تمہیں تربیت دی جائے گی۔ اس کے بعد تم کسی اور ملک روانہ کر دیے جاؤ گے۔ تمہیں اعتراض تو نہ ہوگا؟ مہمات گھر میں بیٹھ کر سر نہیں کی جاتی بابا خان۔ ایک سوال اور کروں گا نعمان خان؟ جی بابا خان۔ آئی وی سے تم کس قدر متاثر ہو؟ بات کیسی بھی ہو، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ بابا خان کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت میں نہیں کر سکتا۔ آئی وی سے میری دوستی یورپ میں ہوئی اور اس کی وجہ سے میں بینکاک آ گیا، لیکن بابا خان، میں نے کبھی اس سے رغبت کو اپنے فرائض سے بلند نہیں سمجھا۔ میں نے اسے اپنی زندگی کے مشن کے بارے میں بتایا تھا، اس کے باوجود وہ مجھ سے الفت کا اظہار کرتی ہے۔ بعد میں بابا خان، میں نے اسے سہارا دیا، لیکن اب وہ اپنے وطن جانا چاہتی ہے، تو میں پریشان نہیں ہوں۔ بابا خان، زندگی نے اگر کوئی فرصت کا وقت دیا تو میں اسے اس کی محبت کا صلہ ضرور دوں گا۔ نعمان خان کی اس صاف گوئی نے بادشاہ خان کو بہت متاثر کیا تھا۔ وہ تعریفی نگاہوں سے نعمان خان کو دیکھنے لگا، پھر بولا، تم نے ٹھیک کہا بیٹے، زندگی میں بہت سے مرحلے ایسے آتے ہیں جب ہمیں صرف اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہوتا ہے اور دوسرے تمام احساسات ترک کر دیے جاتے ہیں۔ میں باخوشی تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم اپنے معاملات سے نمٹنے کے بعد اپنی زندگی کے دوسرے رخ کا فیصلہ کرو تو آئی وی تمہاری شریک حیات ہو۔ میں اسے بھی یہ بات بتا دوں گا کہ اگر وہ نعمان خان کا انتظار کر سکتے تو ضرور کرے۔ نعمان خان نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ رات کو ٹھیک 9 بجے وہ اس پتے پر چل پڑے۔ ایک خوبصورت سے علاقے کی ایک حسین ترین عمارت میں اس میٹنگ کا بندوبست کیا گیا تھا۔ عمارت کا ماحول بہت پراسرار تھا۔ باہر کے بڑے لان میں مدھم روشنیاں جل رہی تھیں۔ چند مسلح افراد لان میں ٹہل رہے تھے۔ بادشاہ خان کی کار جب اندر داخل ہوئی تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔
پورچ میں 4 آدمیوں نے بادشاہ خان اور نعمان خان کو خوش آمدید کہا تھا۔ پھر وہ انہیں بڑے احترام سے لیے ہوئے عمارت کے ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ ہال میں انتہائی مدھم مدھم روشنی تھی۔ ایک بہت بڑی سیاہ آبنوسی میز ہال کے وسط میں پڑی ہوئی تھی اور اس میز کے گرد 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے سیاہ نقابوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے گردنیں خم کر کے بادشاہ خان کا استقبال کیا۔ ان کے سامنے پیڈ اور بال پینٹ رکھے ہوئے تھے۔ ہال کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ان چاروں آدمیوں کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ تب ان میں سے ایک نے کہا، بادشاہ خان، تمہیں اپنے بھتیجے نعمان خان کے ساتھ دیکھ کر ہمیں دلی مسرت ہوئی ہے۔ تم نے نعمان خان کو جس مقصد کے لیے پیش کیا ہے، ہم اس پر تمہیں مبارکباد دیتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تنظیم کے لیے تمہاری خدمات ہمیشہ سود مند رہی ہیں۔ تم نے اپنے ذاتی مقاصد کو بھی تنظیم کے لیے قربان کیا۔ تنظیم اس بات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ تمہاری نسل کے لیے یہ بات بھی کہنا ضروری ہے، بادشاہ خان، کہ تنظیم کبھی تمہارے ذاتی معاملات سے غافل نہیں رہی۔ تمہاری مشکلات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن ہم اعتدال چاہتے ہیں۔ ہمارے مقاصد بڑی گہرائیوں میں ہوتے ہیں اور ہم اپنے کسی ہلکے سے مقصد کے حصول کے لیے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی کر بیٹھیں تو وہ ہمارے آئندہ پروگرام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میری مراد تمہارے دشمن شیران سے ہے۔ اس سلسلے میں میڈم ڈمپل نے جو کچھ کیا ہے، بلا شبہ اس میں انہیں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، لیکن ہم نے جلد بازی سے کام نہیں لیا اور کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آنے دیا جو ہمارے مقصد کے لیے تکلیف دہ ہوتا۔ البتہ تمہیں یقین دلایا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا اب اس کا عادہ نہیں ہوگا۔ شیران ایک ایسی الجھن میں گرفتار کر دیا گیا ہے جس سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں۔ ہم اسے محفوظ رکھیں گے اور جب وقت آئے گا تو اسے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ذاتی معاملات میں ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے۔ یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد ہم تمہاری اس پیشکش یعنی نعمان خان کی تنظیم میں شمولیت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ نعمان خان کے بارے میں مہیا کی گئی تفصیلات ہم نے پڑھی اور وائتری ڈپارٹمنٹ کے انچارج جو بین الاقوامی امور ڈیل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نعمان خان تنظیم کے لیے ایک کارآمد انسان ثابت ہوگا اور عجب نہیں کہ وہ بادشاہ خان کا نعم البدل ہو۔ چنانچہ وائتری ڈپارٹمنٹ کی منظوری کے بعد نعمان خان کو اس تنظیم میں شمولیت بخشی جاتی ہے۔ نقاب پوش ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ دوسرے لوگوں نے آہستہ آہستہ میز بجا کر اس بات کا خیر مقدم کیا تھا۔ بادشاہ خان نے کھڑے ہو کر اس بات کا شکریہ ادا کیا اور کہا، نعمان خان کو بغیر کسی تردد کے قبول کیا گیا۔ یہ بادشاہ خان کی عزت افزائی ہے۔ تب سیاہ پوش نے کہا، میں اپنے نئے دوست نعمان خان کو ان ساری باتوں کے بارے میں ان کے تاثر سننے کا خواہش مند ہوں۔ براہ کرم نعمان خان، آپ اپنے جذبات کا اظہار کیجیے۔ نعمان خان جھجکتا ہوا کھڑا ہو گیا، پھر اس نے کہا، اس سے قبل آزادانہ زندگی گزارتا رہا ہوں۔ اپنے تایا بادشاہ خان کی سرکردگی میں مجھے آج تک کسی بھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن ہماری فطرت میں تند خوئی ہے۔ ہم بیکار بیٹھنے کے عادی نہیں، اور اگر ہمارے سامنے کوئی مقصد آ جائے تو اس کی تکمیل کے لیے ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ اپنا کام پورا نہ کر لیں۔ جنگ و جدل خوریزی پہاڑوں کی شان ہے، ہم اس میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ میرے بزرگ، میرے بڑے نے میرے لیے ایک راستے کا انتخاب کر دیا اور میں کوشش کروں گا کہ اس کی ناک نیچی نہ ہونے پائے۔ ایک بار پھر میز بجائی گئی۔ پھر سیاہ پوش نے کہا، ٹھیک ہے نعمان خان، ہم زیادہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ تنظیم میں تمہاری شمولیت قبول کر لی گئی ہے، یہ فارم ہے، اس پر دستخط کر دو اور اس کے بعد تنظیم کی تحویل میں چلے جاؤ۔ تمہارے سپرد پہلی مہم کی جا رہی ہے اور اس میں کچھ تبدیلی کی جا رہی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ ہم جس مہم کا انتخاب کرتے ہیں اس کی تمام تر تفصیلات مہیا تو ضرور کی جاتی ہیں، لیکن انتخاب ایسے آدمی کا ہوتا ہے جو تنظیم ہی کا تربیت یافتہ ہو۔ ہم عام لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ اعزاز صرف تمہیں بخشا جا رہا ہے کہ تنظیم کی مکمل تربیت کے بغیر تمہیں ایک ایسی مہم سپرد کی جا رہی ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس مہم کی تفصیلات تمہیں یو ڈپارٹمنٹ سے ملیں گی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس وقت یو ڈپارٹمنٹ کو اپنی حاضری پیش کرو گے۔ اس کا فیصلہ بادشاہ خان کریں گے، نعمان خان نے کہا۔ میں بادشاہ خان سے درخواست کرتا ہوں کہ فیصلے ہمیشہ پھرتی سے ہونے چاہیے۔ ہماری خواہش ہے کہ نعمان خان کو یہیں سے ڈپارٹمنٹ روانہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ سے کوئی اعتراض ہے؟ بادشاہ خان نے نعمان خان کی صورت دیکھی، لیکن نعمان خان کے چہرے پر پختگی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ میں اب تمام معاملات کو بعد کی چیز سمجھتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کر لیتا، لیکن اگر یہ مناسب نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، بادشاہ خان ان کو سنبھال لیں گے۔ ہاں، یہ کام میں خود کر لوں گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں نعمان خان کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بھائیوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو پھر میں تیار ہوں۔
میٹنگ برخاست، نقاب پوش نے کہا اور چاروں اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ خان نے نعمان خان کو گلے لگایا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ایک اعلیٰ مستقبل کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے تمہارا بوڑھا تایا تمہارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم پہاڑوں کی شان برقرار رکھو گے۔ نعمان خان نے گرم جوشی سے بادشاہ خان کا ہاتھ دبایا۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ بہرطور بادشاہ خان دو نقاب پوشوں کے ساتھ باہر نکل کر اپنی کار کی جانب چل پڑا۔ باقی دو نقاب پوش اسے بڑے ہال سے نکال کر ایک کمرے میں لے گئے۔ یہاں پہنچ کر نعمان خان کو کچھ ہدایات دی گئیں اور اس کے بعد ایک وین اسے لے کر یو ڈپارٹمنٹ چل پڑی۔ بند وین میں نعمان خان کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وین کہاں جا رہی ہے اور کون کون سے راستے منتخب کیے جا رہے ہیں۔ وہ صرف اپنے مقصد کی تکمیل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں تجسس تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کیا ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں۔ تقریباً پون گھنٹے تک یہ سفر جاری رہا۔ اس کے بعد شاید وین کسی عمارت میں داخل ہو گئی۔ پھر دروازہ کھول کر نعمان خان کو نیچے اترنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد اسے اندر پہنچا دیا گیا۔ ایک بڑا ہال تھا جس میں 10-12 افراد موجود تھے۔ 3 عورتیں بھی تھیں۔ سامنے ایک بڑا پردہ لگا ہوا تھا۔ نعمان خان کی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی گئی۔ ایک شخص نے جو اچھی خاصی شکل و صورت کا مالک تھا مؤدبانہ انداز میں نعمان خان سے پوچھا، آپ کچھ پینا پسند کریں گے جناب؟ نہیں شکریہ، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں کیا ہوگا۔ میں آپ کا اسسٹنٹ ہوں اور میرا نام ایلس گردیز ہے، لیکن میرے دوست مجھے ٹائیگر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ بھی مجھے اس نام سے مخاطب کر سکتے ہیں نعمان خان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں آپ کا ماتحت ہونے کی حیثیت سے میں ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ آپ کو تمام تفصیلات بتاتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نعمان خان نے کہا، ایک فلم دیکھنا ہوگی آپ کو۔ پہلے اسی فلم کو دیکھ لیا جائے۔ آپ اسے پوری طرح ذہن نشین رکھیں۔ اس کے بعد آپ اس سلسلے میں سوالات کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے یو ڈپارٹمنٹ کی انچارج میڈم ٹورمیا آپ کو اس سلسلے میں تمام تفصیلات بتا دیں گی۔ نعمان خان نے گردن ہلا دی۔ وہ آرام کرسی پر بیٹھا سامنے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ چند ہی لمحات کے بعد اسکرین پر ایک فلم شروع ہو گئی۔ کسی علاقے کی جغرافیائی پوزیشن بتائی جا رہی تھی اور یہ علاقہ افریقہ میں تھا۔ نعمان خان اس فلم میں کھو گیا۔ چند لمحات کے بعد ایک گرم مشروب اس کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ٹائیگر نے ہاتھ بڑھا کر مشروب کا گلاس اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نعمان خان تکلف کے بغیر مشروب کے سپ لینے لگا۔ وہ فلم میں بری طرح کھویا ہوا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی ذہانت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس فلم کے مناظر کو اس نے ذہن نشین کرنا تھا۔ فلم کے ساتھ ساتھ کمنٹری بھی تھی جس میں اس علاقے کی تفصیلی رپورٹ دی جا رہی تھی۔ یہ علاقہ نعمان خان کے اجنبی نہیں تھا، حالانکہ وہ کبھی نہیں گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں اسے تفصیلات معلوم تھی۔ جغرافیائی کیفیت بتانے کے بعد علاقے کے سیاسی حالات کی نشاندہی کی جانے لگی۔ کمنٹیٹر بڑی شستہ انگریزی میں یہ تفصیلات بتا رہا تھا اور نعمان خان انہیں ذہن نشین کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فلم دکھانا بے مقصد نہیں، اسے جو مہم سونپی جائے گی اس کا تعلق شاید اس علاقے سے ہو۔ چنانچہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ان لوگوں کو اپنی ذہانت کا ثبوت دینا چاہتا تھا۔ بالآخر فلم ختم ہو گئی اور ٹائیگر نے مسکراتی نگاہوں سے نعمان خان کو دیکھا۔ فلم ختم ہونے کے بعد تیز روشنی کر دی گئی اور ایک 28 اور 30 سال کی درمیانی عمر کی عورت نعمان خان کے پاس پہنچ گئی۔ میرا نام ٹوریا ہے، اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نعمان خان نے گردن خم کر کے اس سے مصافحہ کیا تھا۔ آپ نے یہ فلم دیکھ لی مسٹر خان؟ اس کے بعد آپ صرف آرام کریں گے، شکریہ، اس نے کہا اور پھر ٹائیگر سے بولی، مسٹر ٹائیگر، نعمان خان کو ان کی خوابگاہ دکھا دو۔ ٹائیگر نے گردن خم کر دی تھی۔ نعمان خان خاموشی سے اٹھ کر ٹائیگر کے ساتھ چل پڑا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔